اولھا، ہمارے یہاں پہلا علم کیا ہے؟ بچہ ہمارا پانی کو واٹر کہے، روٹی کو یہ جو بریڈ کہے، سیب کو ایپل کہے، تو ہم بہت خوش ہوتے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ بچہ۔ پہلا علم کیا ہے؟ اولھا معرفت اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پہلا علم جس کا جاننا ضروری ہے وہ امام جسے اللہ نے ہدایت کے لیے بھیجا ہے، وہ ہماری ہدایت کر رہا ہے، وہ ہمیں راستہ دکھا رہا ہے۔ پہلا علم ما ان تعرف ربک، پہلا علم یہ ہے کہ اپنے رب کو پہچانو۔ تمہارا رب ہے کون؟ تمہارا پروردگار ہے کون؟ پہلی معرفت، مرکز و محور علم کیا ہے؟ رب ہے، پہلے اسے پہچانو۔ ہمارا پہلے کیا، وہ تو 10ویں مرحلے میں بھی نہیں آتا ہے، جوان ہو گئے، بڑھاپے کے قریب پہنچ رہے ہیں۔ بچپن میں اماں نے رٹا دیا تھا اصول دین 5، پہلے توحید، اتنا تو معلوم ہے، توحید ہے کیا یہ نہیں پتا ہے، دلیل توحید کیا ہے اس سے واقف نہیں، اس کے آگے گاڑی بڑھی ہی نہیں۔ وہ بھی اگر مانے نہ یہ جو ہے رٹایا ہوتا اصول دین 5 تو یہ بھی معلوم نہ ہوتا کہ پہلے توحید۔ انت عرف ربک، پہلا علم جسے ہے اپنے رب کو پہچانا، معرفت رب، اپنی عقیدے کی بنیادوں کو مضبوط بناؤ، پہلا ہے۔ وثانی ان تعرف ما صنع بک، یہ جاننے کی کوشش کرو کہ اللہ نے تمہیں کیسی کیسی نعمتیں عطا کی۔ سبحان اللہ۔ اس جملے میں سارے سائنسی علوم آ گئے، جو نعمتیں اللہ نے عطا کی ہے، بدن میں اللہ نے آنکھیں دی ہیں، کان دیا ہے، ہارٹ دی، کو پہچانو، فقط دیکھو نہیں۔ ہمارے پاس تو کوئی فقط ہمیں معلوم ہے کہ ہاں دو آنکھیں ہیں، مگر آنکھیں ہیں کیا آنکھوں کے لیے فائدے مند ہے، کیا آنکھوں کے لیے نقصان دہ ہے، کیا آنکھوں کی ترقی کہاں جانتے ہیں؟ ان تعرف ما صنع بک، اس میں سارے سائنسز آ گئے۔ کیا جب ہم اللہ کی نعمتوں کو پہچانیں گے تو اللہ کی محبت بھی بڑھے گی۔ بھائی الانسان عبید الاحسان ہے نا۔ ہمارے گھر ہمارے 2 دوست آتے ہیں، ایک دوست وہ ہے جو خالی ہاتھ آتے ہیں، کبھی کوئی تحفہ وفا دے کر کے نہیں آئے، اور آنے کے بعد فقط بچوں کو دوڑاتے ہیں، پانی لاؤ، چائے لاؤ، یہ لاؤ، وہ لاؤ۔ اور ایک دوست وہ ہے جب آتے ہیں تو مٹھائی بھی ہے، پھل بھی ہے، بچوں کا کھلونا بھی ہے۔ دونوں دوست جب آتے ہیں تو بچوں کا ریئیکشن ایک جیسا ہوتا ہے۔ وہ خالی ہاتھ والے آئے، بیل بجائی، بچے دروازہ کھولا، ماں نے کون آیا؟ ارے وہی والے انکل آئے، وہی والے انکل آئے۔ اور اگر وہ کہیں آ گئے کھل اٹھے، ارے ممی وہ انکل آئے ہیں، وہ انکل آئے، لائیے چائے دیجیے، فلاں دیجیے۔ ہوتا ہے نا، الانسان عبید الاحسان، نعمتیں یہاں سے ملتی ہیں، ان کی محبت بھی بڑھتی ہے جب اللہ کی نعمتوں کو پہچان لیں گے۔ اللہ نے کتنی نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں، اللہ کی نعمتوں کی معرفت کے ساتھ ساتھ عشق خدا بھی بڑھے گا۔ جب عشق خدا بڑھے گا تو اطاعت خدا میں بھی اضافہ ہوگا، اطاعت خدا بڑھے گی تو سماج سے جرائم اور کرائم کا بھی خاتمہ ہوگا۔ ان تعرف ما صنع بک، والثالث، تیسرا علم کون سا ہے؟ ان تعرف ما اراد منک، یہ جانو کہ یہ نعمتیں اللہ نے تمہیں دی کس لیے، یہ آنکھیں کس لیے دی ہیں، یہ ہاتھ کس لیے دیا ہے، یہ زبان کس لیے اللہ نے عطا کی ہے۔ زبان غیبت کرنے کے لیے، چغلخوری کے لیے عطا کیا ہے، یا مومنوں کا دفاع کرنے کے لیے عطا کیا۔ ہاتھ بے گناہوں کو گرانے کے لیے دیا ہے، یا گرے کو اٹھانے کے لیے اللہ نے یہ ہاتھ تمہیں عطا کیا۔ ان تعرف ما اراد بک، کیوں اللہ نے یہ نعمت۔ چوتھا علم دشمن شناسی، دشمن کو پہچانو۔ دوست کو پہچاننا کافی نہیں ہے جب تک دشمن کو نہ پہچانیں گے۔ ان تعرف ما یخرجک من دینک، یہ جاننے کی کوشش کرو کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو تمہیں دین سے بیگانہ بنا دیں، جو تمہیں دین سے دور کر دیتی ہے، انہیں پہچانو۔ ہم بعض اوقات انہیں لوگوں کو اپنا دوست سمجھ بیٹھتے ہیں جو ہمارے دشمن ہیں۔
نتیجہ ہے کہ ہم ان کا شکار ہو جاتے ہیں. 4 علوم ہیں جن کا جاننا اور انسان کے لیے. اب یہ ہوتا ساری 4 علم جاننے کے لیے وقت کہاں سے لائیں گے؟ ٹائم کہاں؟ ہاں آج کل کا سب سے بڑا مسئلہ ہے نا یہ ٹائم کی کمی. دیکھیے ٹائم مینجمنٹ بہت اہم چیز ہے آج. یہ جو ہے جو لوگ اس فیلڈ میں کام اچھی طرح جانتے ہیں کہ مینجمنٹ میں ٹائم کو کس طریقے سے مینج کیا جائے کہ 24 گھنٹہ 28 گھنٹہ بن جائے. بعضوں کا مینجمنٹ ایسا ہے کہ 24 گھنٹہ 10 گھنٹہ بھی نہیں لے جاتا, اور بات جو ہے 24 گھنٹے کے اندر وہ کام کر لیتے ہیں جو دوسرے افراد 40 گھنٹے میں نہیں کر پاتے. امام فرماتے ہیں ٹائم مینجمنٹ. آخری حدیث کے بعد آپ کی رحمت تمام. اجتہدوا فی ان یکون زمانکم 4 ساعات. 24 گھنٹے ہیں نا تمہارے پاس, 24 گھنٹوں کو 4 حصوں میں بانٹو. 24 گھنٹے کو 4 حصوں میں بانٹو. پہلا حصہ لعبادت اللہ, لمناجات اللہ, اللہ سے مناجات کے لیے. پہلا حصہ, پہلا قدم, جس اللہ نے اتنی ساری نعمتیں دی ہیں, جس اللہ نے پیدا کیا ہے, جس اللہ کے ہاتھ میں ہماری روزی سب کچھ ہے, اس سے مناجات تاکہ خدا یاد رہے. آج سارا مسئلہ تمام فتنوں فساد و جنگ و خونریزی کا سبب یہ ہے کہ خدا کو بھولے ہوئے ہیں. اگر نتنیاہو کو خدا یاد ہوتا, اگر ٹرمپ کو خدا یاد ہوتا, اگر ان مسلم نام نہاد حکمرانوں کو خدا یاد رہتا, آج یہ غزہ کی صورتحال خدا بھولے ہوئے, خدا تو یاد ہی نہیں ہے نا. ہر شخص فرعون بنا ہوا ہے, ہر شخص فرعون بنا ہوا ہے, اپنی ہی میں مگن ہے, سب کچھ ہمارے لیے, کوئی ذمہ داری ہے ہی نہیں. ایک حصہ, البتہ یہ برابر چاروں حصہ ضروری ہے, 6 گھنٹہ ضروری نہیں کہ 6 گھنٹہ آپ بیٹھ کر نماز پڑھیں, لیکن بہرحال زندگی میں ایک حصہ اس کے لیے ہونا چاہیے. بہت سارے افراد کہتے ہیں مولانا نماز کے لیے وقت نہیں ملتا, وقت ہی نہیں ملتا نماز کے لیے. کہتے پہلا حصہ تو آپ نکالنے کا ہے کہ لمناجات اللہ, دوسرا حصہ للمعاش, روزی حاصل کرنے کے لیے. یہ نہیں کہا بیٹھ گئے مسلے پر, ہمارے یہاں ہے یہی نا افراد و تفریق ہے. کچھ مسلے سے اٹھنے کو تیار نہیں, کچھ مسلے پر بیٹھنے کو تیار. نہ یہ صحیح ہے نہ وہ صحیح ہے. امیر المومنین سے بڑا عبادت گزار کون ہو سکتا ہے؟ وہی علی جو عاشق عبادت ہے, جو ایک رات میں 1000 رکعت نماز پڑھنے والا علی ہے. اسی علی نے 25 سالہ دور میں جب انہیں ان کے اصلی منصب سے دور رکھا گیا ہے, اتنا اقتصادی کام کیا ہے جسے انسان آج کر نہیں سکتا. 25 سال میں اس زمانے کے پیداواری وسائل کو نگاہ میں اگر آپ رکھیں, 25 سال میں جو امام نے باغ لگائے ہیں, جو چشمے نکالے ہیں, جو کنویں کھودے ہیں, آج ان کی قیمت نکالی گئی $1 ارب. محمد $1 ارب امیر عمری نے کمایا ہے اپنے قوت بازو سے. معجزہ نہیں کیا تھا. معجزے کے لیے تو 25 سال نہیں چاہیے نا, 25 سیکنڈ بھی بہت زیادہ ہے. معجزہ نہیں تھا, محنت کی اپنی. عبادت خدا بھی ہے, کسب معاش بھی ہے, خدمت خلق خدا بھی ہے. تو دوسرا حصہ کیا ہے؟ کسب المعاش, روزی کمانے کے لیے. تیسرا حصہ معاشرت الاخوان الثقات الذین, ان معتبر دوستوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کے لیے جو آپ کو آپ کی کمیوں سے آشنا کریں. چاپلوسوں کے ساتھ نہیں, مداحوں کے ساتھ نہیں, جو آپ کے سامنے آپ کی کمیوں کو بیان کرے اور آپ کی پیٹھ پیچھے آپ کا دفاع کرے. آپ کی پیٹھ پیچھے آپ کا دفاع کرے اور آپ کے ان کے ساتھ بیٹھیے, بات کہیے کہ ٹائم نہیں ملتا. ارے 10 سال کے بعد آپ دل کو بہت چاہتا رہتی ہے, ایک ہی شہر میں کیا کریں, ٹائم نہیں, ٹائم نکالیے, مینج کیجیے ٹائم کو, ان کے پاس جائیے. چوتھا حصہ وساعت تخلو
تبتغون فیہا للذاتکم فی غیر المحرم. چوتھا حصہ تفریح کے لیے، ان حلال لذتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے جو اللہ نے تم پر حلال کیا. سبحان اللہ. نہیں صاحب ہم تو بہت متقی آدمی ہیں، بہت سہانے ہمیں چیز نہیں. عجیب امام فرماتے ہیں یہ چوتھا حصہ جو ہے یہ مددگار ہوگا ان 3 حصوں کے لیے. اگر آپ نے اپنے اوپر لذات حلال کو حرام کر لیا، پھر ایک زمانہ وہ آئے گا نہ اللہ کی عبادت کریں گے، نہ کسب معاش کریں گے، نہ معتبر دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے. یہ ہے ٹائم مینجمنٹ جو امام نے بیان کیا. تفصیل کے لیے وقت نہیں رہ گیا.